بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم مسلمان جنگجو جنہوں نے برِ صغیر میں کافی عرصہ تک انگریز افواج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ ان کا انگریزوں پر ایسا رعب تھا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی انگریز ان کی لاش کے قریب آنے سے ڈر رہے تھے۔ وہ ایک عظیم مجاہد تھے جنہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں سرنگا پٹم کے میدان میں شکست ہوئی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ ایک عظیم مسلمان اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید نے اپنے اکثر خوابوں کا ریکارڈ رکھا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا۔ انہیں جب بھی کوئی خواب آتا تو وہ اس خواب کی صداقت پر یقین رکھتے تو صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتے کہ اس خواب کو ایک رجسٹر میں درج کرتے اور اس کے ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی لکھ دیتے تھے۔ ہر انسان اپنے خوابوں کو چھپاتا ہے، یہ شاید اس کی فطرت میں داخل ہے یا یہ کوئی جبلی جذبہ ہے۔ بہرحال سلطان نے ان خوابوں کا ذکر اپنے عزیز ترین دوستوں سے بھی کبھی نہ کیا۔ رجسٹر تو وہ اپنے بستر میں چھپا کر سوتے تھے۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں ایک عجیب و غریب مسودہ محفوظ ہے۔ اس مسودے میں سلطان ٹیپو کے اپنے لحاظ سے لکھے ہوئے وہ خواب درج ہیں جن کا عرصہ تقریباً 15 سال بنتا ہے۔ مئی 1799 میں جب سرنگا پٹم میں سلطان ٹیپو کو شکست ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے تو ان کے محل کی تلاشی لی گئی۔ اس تلاشی کے دوران ان کی خوابگاہ سے ایک رجسٹر برآمد ہوا جس پر سلطان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خواب درج ہیں۔ ایک شخص حبیب اللہ سلطان کا خاص منشی تھا۔ اس سے سلطان کی کوئی بھی تحریر پوشیدہ نہ تھی، لیکن جب یہ رجسٹر تلاشی لینے والی ٹیم کے سربراہ کرنل پیٹرک کے ہاتھ لگا اور اس نے حبیب اللہ کو دکھایا تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ تحریر واقعی سلطان کی ہے۔ ایک خواب میں جو سلطان ٹیپو نے اس وقت دیکھا جب 1786 میں بیک وقت انہیں مرہٹوں اور نظام دکن سے مقابلہ درپیش تھا، انہوں نے یہ خواب یوں تحریر کیا کہ روز محشر کا نقشہ نظر کے سامنے ہے، چاروں طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اسی عالم اضطراب میں یکا یک ایک نہایت خوبصورت، وجیحہ اور روشن آنکھوں والے بزرگ سلطان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ سلطان لا علمی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں علی کرم اللہ وجہ ہوں اور مجھے جوہر آئینہ تجلیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ خواب بیان کر کے سلطان نے لکھا کہ جب میں جاگا تو خوشی سے میرا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع روز جزا ہیں۔ چند یادیں، چند تاثرات۔ سیرت النبی بعد الوصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، انگریز برِ صغیر کے لوگوں کو جاہل اور کم عقل سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ صرف غلامی کے قابل ہیں، مگر جب انہیں ٹیپو سلطان جیسے عظیم لوگوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں پتہ چلا کہ ایمان کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ان عظیم شخصیات کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے۔ ناظرین کرام، ایک بار نواب آف بہاولپور لندن میں عام شہریوں کی طرح مارکیٹ گئے۔ آپ کو اس وقت کی مشہور گاڑی رولز رائس کے شو روم پر کھڑی رولز رائس گاڑی پسند آ گئی۔ اندر گئے اور سیلز مین سے قیمت معلوم کی تو سیلز مین نے انہیں ایک عام ایشیائی شہری سمجھ کر ان کی خاصی بے عزتی کی۔ نواب صاحب واپس ہوٹل آئے اور اگلے روز پورے شاہی ٹھاٹھ کے ساتھ ملازمین کی ایک پوری فوج لے کر اس شو روم پر گئے اور وہاں موجود 6 کی 6 رولز رائس گاڑیاں خرید لیں اور ملازمین کو کہا کہ ان گاڑیوں کو فوراً بہاولپور پہنچا کر میونسپل کمیٹی کے حوالے کرو اور ان سے شہر کا کچرا صاف کرنے اور کچرا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ اور واقعی ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اخبارات میں یہ بات پھیل گئی کہ رولز رائس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی ہے۔ رولز رائس کا نام سن کر لوگ ہنستے ہوئے کہتے کہ یہ وہی گاڑی ہے
جو ریاست بہاولپور میں شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بہاولپور آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور 6 نئی رولز رائس گاڑیاں بھی بطور تحفہ دیں اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے۔ ناظرین کرام، انگریز اپنے آپ کو دنیا کی ذہین ترین قوم سمجھتے ہیں، مگر جب ان کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا تو ان کی ذہانت ان کے کچھ بھی کام نہ آئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے۔ محترم ناظرین، مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔